نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو اور ٹونا اور حسد کرنے کا جو رواج بن گیا ہوا ہے، اس کے متعلق کچھ بات کریں گے انشاءاللہ آج۔ جس بندے کو اللہ نعمت دیتا ہے، جس بندے کو اللہ کوئی نعمت دیتا ہے، دنیاوی ہو یا دینی ہو، تو اس پر لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک انسانی فطرت ہے کہ بندہ حسد کرتا ہے دوسرے کے اوپر کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ جو اللہ نے دوسرے کو دیا، اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، کسی ایک کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے اوپر حسد کرے، کیونکہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ یعنی اگر آپ حسد کریں گے کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو آپ اللہ کو ناراض کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تقسیم پر آپ راضی نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ اس کے اوپر تو بڑا مہربان ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ کفریہ کلام ہیں، یہ کفریہ کلامات ہیں۔ تو اپنے رب کی رضا پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ جس کے اوپر اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر حسد نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے اللہ کہ اللہ نے جو مجھے دیا، یا اللہ میں تیرا اس پر شکر کرتا ہوں، پھر اللہ آپ کو بھی زیادہ دے گا۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو لوگ اس پر حسد شروع کر دیتے ہیں، نعمتیں دنیاوی ہوں یا دینی۔ ہر انسان کے اندر جلن اور حسد پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ تو میرے رب کا کام ہے، جس کو جتنا دے لوگ خواہ مخواہ حسد کرتے ہیں۔ یہ میرے رب کا کام ہے، جتنا جس کو دے وہ اس کی تقسیم ہے، تو لوگ اس کے اوپر خواہ مخواہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ حسد کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، گویا وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نہیں دیا، اس کو دیا۔ تو یہ بات کر کے اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ بات کرنا کفریہ بات ہے۔ اللہ کی تقسیم پر خوش رہنا چاہیے، نہ تو ناراض ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، میں معافی چاہتا ہوں، 2-3 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آواز بھی نہیں صحیح ہے، اور یہ کچھ کھانسی وغیرہ کی بھی پرابلم ہے، تو اس لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ بات کرنا کفریہ بات ہے، اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہونا۔ اللہ کی تقسیم پر ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، نہ کہ ناراض ہونا چاہیے۔ میرا کریم رب خوب جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یعنی حسد کرنا۔ یعنی آپ سیدھا یہ کہتے ہیں کہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو یہ اللہ نے دیا نا، تو پھر آپ اللہ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ میرے بھائی، میری بہنوں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی جتنا وہ چاہتا ہے کسی کو اتنا وہ دیتا ہے۔ تو اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔
ایک کسی کو بیٹا دے دیا تو پھر کہتی ہیں لو جی مجھے بیٹی دے دی اس کو بیٹا دے دیا، بھائی یہ میرے رب کا کام ہے، یہ حکمت ہے، وہ خوب جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ناراض نہ ہوا کریں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ جو اللہ نے مجھے بیٹا دیا یا بیٹی دیا ہے اس کو اللہ نیک بنانا اور اس سے اپنے دین کا کام لینا، ایسے کہا کریں، بلکہ بجائے اس کے کہ آپ ناراض ہوں اللہ سے۔ یہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے بندہ تو جب ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہر بندہ کو چاہیے کہ رات سوتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر یہ پڑھے، یعنی جیسے آپ دعا کرتے ہیں نا ایسے دونوں ہاتھوں کو ملا کر یہ پڑھے، یہ دعا کرے اپنے ہاتھوں کو ملا کر، یعنی جیسے بندہ دعا کرتا ہے نا ایسے دونوں ہاتھوں کو ملائے، پہلے سورۃ فاتحہ پڑھے اور ایک بار آیت الکرسی پڑھے، پھر چاروں کل شریف پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو پھونک مار کے پھر اپنے سامنے جسم پہ پورے جسم پہ ہاتھ پھیر دے، چہرے پہ پھیرے، پھر سر پہ، پھر سامنے جسم پہ، پورے جسم پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرے۔ یاد رکھیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں اور چاروں کل شریف پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے چہرے پہ مارے، سر پہ، پھر پورے جسم کے سامنے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف، جہاں جہاں بندے کا ہاتھ پہنچ جائے پورے جسم پہ پھیرے۔ یہ 3 بار یہ عمل کرنا ہے، 3 بار یہ عمل کرنا ہے، یعنی ایک بار پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے چہرے پہ مارے، پھر اس کے سر پہ اور پھر سامنے جسم پہ، پوری جسم پہ، اور پھر پیچھے جہاں تک آپ کا ہاتھ چلا جائے پھر پورے جسم پہ آپ پیچھے بھی ہاتھ پھیریں۔ یہ عمل آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ جادو ٹونے اور بری نظر سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی جو آپ پر حسد، جلن اور جادو ٹونا لوگ کرتے ہیں، اللہ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عمل جو ہے یہ آپ روزانہ کیا کریں، یعنی 3 بار یہ پڑھ کے 3 بار ہی پھونکنا ہے، اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو حسد اور جلن اور بری نظر سے محفوظ رکھے گا میرا کریم رب، اور حاسدین کے حسد سے میرا کریم رب آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ہمیشہ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، چاہے آپ پر حسد کرے یا آپ پر جلن ہو، اس کو جلن ہوتی ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو میرے بھائیوں بہنوں یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو وہ چاہے جتنا دے، اس میں حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جس پر حسد کیا جائے اس کے لیے میں یہ علاج بتا رہا ہوں کہ جو ہے ان کو اس عمل کو 3 بار کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ آپ پر حسد کرنے والے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جلن جس کو ہوتی ہے اور بری نظر لگتی ہے، انشاءاللہ میرا رب ان چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور عمل کریں، اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے اوپر کوئی حسد کر رہا ہے یا جلن ہے کسی کو یا بری نظر ہے تو پھر آپ یہ عمل کریں، نہیں، روزانہ کیا کریں۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر بھی آپ روزانہ کریں تاکہ آپ کے اوپر کسی کا حسد یا جادو ٹونا اور بری نظر نہ کچھ آپ کا بگاڑ سکے۔ وہ نہ ہو کہ جب اس کام میں آپ مبتلا ہو جائیں کسی نقصان میں تو پھر آپ یہ کرنا شروع کریں، نہیں، ویسے بھی عام حالت میں بھی اس کو روزانہ کر لیا کریں، تو میرا رب کریم انشاءاللہ آپ کو محفوظ رکھے گا
آپ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کے بال بچوں کو محفوظ رکھے، مالی اور دنیاوی اور دینی نقصانات سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔